یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے چیپوں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بروز جمعہ آج پھر ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو صحیح سلامت 1442 سن ہجری جمادی الاول تاریخ 24 جمعہ کے بعد ایک ہو کر بیٹھنے کی توفیق دی اور علماء کرام سے درس و تدریس سننے کی، سمجھنے کی، علم کو حاصل کرنے کی توفیق دی۔ شیخ محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ جیسے ہر جمعہ کو 1:30 بجے کے قریب 1:15 بجے کے قریب ہمیں قطر سے درس دیتے ہیں اور ہر جمعہ کو تقریباً ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے۔ آج کا ایک ٹاپک جو ہے بہت ہی مہم ہے، ہمارے لیے ترازو ہے کہ ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں کیا وہ واقعی قبول ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج قبولیت عمل کی شرائط پر فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی انشاءاللہ قرآن کی آیتیں اور احادیث کو سمجھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ تفضل شیخ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محترم و معزز سامعین کرام، اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے قبولیت عمل کی شرائط۔ ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، جو عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں، اس کی 2 حیثیت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے اس کی ادائیگی اور دوسرے ہے اس کی قبولیت۔ تو ہماری توجہ دونوں پہلوؤں سے اپنے اعمال اور عبادات پر ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کی ادائیگی کہ صحیح طریقے سے ہم ادا کریں، اس کی شرائط اور ارکان و واجبات اور کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بجا لائیں، اور ثانیاً یہ کہ ہماری یہ کوشش ہو
کہ ہماری یہ عبادت اللہ کے ہاں، ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبولیت سے ہم کنار ہو جائیں۔ ادائیگی کی صورت میں فرضیت ہم سے ساقط ہوتی ہے، اور قبولیت کی صورت میں ہم اس کے اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں، اور اس کے اثرات اور برکات ہماری زندگیوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو دو حیثیتیں ہیں اعمال کی، ایک ادائیگی کی حیثیت ہے، اگر ہم نے شرائط اور واجبات کا خیال کرتے ہوئے اس عمل کو ادا کیا ہے تو قیامت کے دن ہم سے باز پرس نہیں ہوگی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے شرائط اور ارکان کا خیال کرتے ہوئے ہم نے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس نے ادا کیا تو ہماری عبادت ادا ہوگی، فریضہ ہمارا ساقط ہوگا۔ اب قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں کی۔ یہ فرضیت اور ادائیگی کی شکل میں۔ لیکن اگر یہ شرائط اور ارکان و واجبات میں کوتاہی ہوئی ہے، نہیں پورا کیا، تو عبادت ادا ہی نہیں ہوئی، عمل ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر درجہ ہے قبولیت کا، ادائیگی کے بعد دوسرا درجہ کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے۔ قبولیت کی صورت میں ہم اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو صرف ہماری ڈیوٹی والا معاملہ ہمیں نہیں کرنا ہے کہ اپنی ڈیوٹی ادا کرو دیکھا جائے گا، پانی چلاؤ چاہے گاجر میں جائے چاہے مولی میں جائے، نہیں، بلکہ ہماری توجہ قبولیت ادائیگی کے ساتھ ساتھ قبولیت عمل پر ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے حضور قبول ہو جائے، تاکہ اس کے ثمرات اور اس کے برکات اور اس کے اجر و ثواب کے ہم مستحق بن جائیں۔ ان دونوں پہلوؤں سے ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، کب عمل ہمارا قبول ہوگا، کیا شرائط ہیں جن کا پورا کرنا ہماری ضروری ہے، تب ادائیگی کے ساتھ ہمارا عمل قبولیت کے منزل سے ہمکنار ہوگا۔ تو اس کے لیے 4 بنیادی شرطیں ہیں، عمل کی قبولیت کے لیے 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ ان شرائط کا پورا کرنا یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری۔ پہلی شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا، صحت عقیدے کا صحیح ہونا، یہ پہلی شرط کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری شرط ہے اخلاص، کہ ہمارا یہ عمل ریا سے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو اور دکھاوا مطلوب نہ ہو، کوئی اور دنیاوی غرض و غائط نہ ہو اس عمل اور اس عبادت کے پیچھے، اخلاص جسے کہا۔ تیسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ادا کرنے کو یہ عمل بتلایا ہے اس طریقے پر ادا کیا جائے، یہ عمل اس طریقے پر کیا جائے، موافقت سنت کی اتباع، سنت کی موافقت، شریعت کی موافقت ہو عمل کے اندر، منمانی عمل نہ کیا جائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے۔ چوتھی شرط ہے اکل حلال، اکل حلال، رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، حرام کھانے سے بچا جائے، حلال روزی کھائی جائے، حلال استعمال کیا جائے۔ یہ 4 بنیادی شرائط ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، جن کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ شرطیں ہمارے عمل سے مفقود ہیں تو پھر قبولیت ان میں سے کوئی شرط ہم نے گنوا دی، جس کا نہیں خیال کیا تو ہمارا عمل ادا بھلے ہو جائے، ادائیگی ہو جائے، لیکن قبولیت سے امکنار نہیں ہوگا، لہذا نہ تو اس کے اثرات و برکات ہم پر ظاہر ہوں گے اور نہ ہی جو ہے اس کے ثمرہ جو ہے اجر و ثواب کے ہم مستحق بنیں گے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔
اسی لیے بہت سے لوگ ایسے دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان اعمال کا ان کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوتے، اس کے ثمرات ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم قبولیت کی جو شرطیں ہیں اس کو پوری کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے عمل کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فواحش و منکرات سے روکتی۔ ایک انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اور فواحش و منکرات میں بھی لگا ہوا، یہ اس سے نہیں چھوٹ رہا ہے، تو نماز کا قصور نہیں ہے، قصور ہے کہ ہم نے جو اس کے لیے شرط ہے اس شرط کو ہم نے پوری نہیں کی ہے۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیے، موضوع طویل ہے، ہم ایک ایک شرط کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ چلے آگے تک۔ پہلی شرط عقیدے کی صحت، عقیدہ صحیح ہو، انسان توحید پر قائم ہو، کفر اور شرک سے برات کا اظہار کرے اور اس سے دور رہے۔ اگر عقیدے کے اندر فتور ہے، اس کے اندر کفر اور شرک پایا جاتا ہے، تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال جو ہے راکھ کی طرح، ریت کی طرح ہے، اشتدت به الريح، جو راکھ کو جو ہے ہوا آندھی جو ہے اڑا لے جائے، فی یوم عاصف، جو ہے آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں کسی کے مالک نہیں ہوں گے، اس کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کے ہوتے ہوئے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 117 میں مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، کہ اس کی مثال جو یہ لوگ کفار و مشرکین جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، وہ اس آندھی کی مثال ہے جو کسی قوم کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈایا ہے شرک کفر کر کے، اس کی جو ہے پہنچے، آندھی آئے اور اس کو تباہ و برباد کر، اس کو حیثیت باقی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے لیے کیے ہوئے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے ساتھ کیے دھرے کو غبار کی طرح اڑا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کفر و شرک کے ہوتے ہوئے عمل کی یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔ دنیا میں تو بہت خوش رہے کہ بہت اعمال کیے، لیکن اگر کفر و شرک سے باز نہ آئے، کفر و شرک میں لگے رہے، تو ان کے اعمال کی یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے اور اس کو غبار کی طرح اڑا دیں گے، اس کو جو ہے غبار کی طرح، سب کیے دھرے کو غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو اللہ کا ارشاد تھا سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں، اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے والذین کفروا
أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده ووفاه حسابا والله سریع الحساب. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل میدان میں سراب نظر آتی. ایسا انسان دھوپ کے وقت دن میں جب نکلتا ہے تو چٹیل میدان میں آگے پانی ہی پانی نظر آتا ہے. یہ سب زمان و ماں پیاسا انسان اس کو پانی تصور کرتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا. یہاں جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، چٹیل میدان ہے. اسی طریقے سے کفار و مشرکین کے اعمال کی یہ مثال تھی کہ قیامت کے دن آئیں گے تو کچھ نہیں ملے گا ان کو. وجد اللہ عنده فوفاه حسابا واللہ سریع الحساب. پورا اللہ حساب کر دے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وہاں اس کا کوئی صلہ اور اجر ملنے والا نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالی نے عمل کے بابرکت ہونے کے لیے، اس کے ثمرات کے لیے جو شرط لگائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو صالح عمل کرے، اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، موحد ہو، شرک اور کفر سے پاک ہو. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. یہ سورہ نحل آیت نمبر 97 ہے کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. وہ مومن فلنحيينه حياة طيبة، تو ہم اس کو اچھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور جو اس نے کیا ہے اس کا اچھے سے اچھا جو ہے اس کا اجر دیں گے جو وہ دنیا میں کر رہے تھے، سے اچھا بدلہ دیں گے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط لگائی ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے پاک ہو، مومن ہو، تو مومن کے اعمال قبول ہوں گے، مشرک اور کافر کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو قبولیت کے لیے پہلی چیز ہے عقیدے کی صحت. عقیدہ ہمارا صحیح، ہمارا ایمان صحیح ہو، ہم صحیح معنی مومن ہو. ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر ایمان کی وضاحت کر دی ہے. جو حضرت جبریل امین نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ متفق علیہ روایت کہ جو ہے جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے، بخاری میں بھی یہ روایت، مسلم میں بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتیں ذکر کی. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، جو ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، وہ رسول ہی، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ، اور قضاء اور قدر پر ایمان. یہ 6 ارکان ایمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. ان 6 حقائق کو دل سے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، اور زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء اور جوارح سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یہ ایمان ہے. یہ ایمان مطلوب ہے، جب عمل قبول ہوگا. اس اعمال میں، ان ایمان کے ان ارکان میں اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم مومن نہیں. یہ 6 ارکان کا تسلیم کرنا، ماننا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، تب عمل قبول ہوگا. اب اس میں کوئی آخرت کو نہ مانے، کوئی رسولوں کو نہ مانے،
کوئی جو ہے فرشتوں پر ایمان نہ لائے، کوئی آسمانی کتابوں کو نہ تسلیم کرے، تو وہ مومن نہیں مانا جائے گا، پھر اس کے عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان 6 ارکان ایمان پر ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور اس کے تقاضے کو اپنے عمل سے پورا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس میں پہلا رکن جو ہے ایمان کا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ آج جہالت ہمارے مسلمانوں میں عام ہے، کہتے ہیں ہم تو پکے ہیں، ہمارا ایمان بڑا پکا ہے، لیکن ایمان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ارکان ایمان پوچھو تو پتہ ہی نہیں بھائی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، بس یہی کافی ہے۔ تو ایمان باللہ پہلا رکن ہے، اللہ پر ایمان۔ اسی کے اندر جو ہے اگر جھول ہے تو پھر سارے معاملات کے اندر جھول پایا جائے گا۔ ایمان باللہ 4 باتوں کو ماننا ضروری، تب سمجھیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان اور اللہ کی الوہیت پر ایمان۔ ان 4 چیزوں کو تسلیم جب کرتا ہے انسان، تب ایمان باللہ اس کا مکمل ہوتا ہے، تب اس کو کہا جائے گا کہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان، کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، خالق و مالک، وہ موجود ہے، وہ ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں بنی ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ موجود ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے وجود پر ایمان پہلی چیز، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات اور اس کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ کہ ربوبیت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایمان لانا کہ اللہ جو ہے پوری کائنات کا، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، انس و جن، ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا خالق، مالک، رازق، جو ہے مارنے والا، جلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ربوبیت پر ایمان، اللہ کے ربوبیت پر ایمان کہ اللہ ساری کائنات کا، تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق اور وہی مارنے والا، جلانے والا، وہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف و شکر اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں فرماتے تھے انت رب السماوات والارض، انت رب السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا تو ہی رب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ربوبیت کو قرآن پاک کے اندر مختلف صورتوں میں بیان کیا، اور یہ ہمیشہ کفار و مشرکین بھی اس ربوبیت کو مانتے رہے۔ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون۔ اللہ تبارک تعالی فرما رہا ہے، یہ سورہ، یہ اللہ تبارک تعالی نے
سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھو تم کو آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کی اختیار میں ہیں؟ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے؟ اور اس نظام عالم کو کون چلا رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. بس انہیں کہہ دیجئے کہ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے سورہ المومنون آیت نمبر 84 تا 89 فرمایا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. اے نبی ان سے کہیں کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھیں ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہیں بتاؤ کہ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہیں کہ پھر کہاں سے تمہیں دھوکا لگتا ہے؟ اس توحید ربوبیت کا انکار کفر اور اللہ تعالی کی صفت ربوبیت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا شرک ہے میرے بھائی، جو کہ توبہ کے بغیر ناقابل معافی گناہ. اللہ تبارک تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کو، جو مسلمان اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے جو ہے مشکلات میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں تو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. اولاد کسی سے مانگتے ہیں، روزی کسی سے مانگتے ہیں، نوکری کسی سے مانگتے ہیں، اور اس طرح جو ہے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی اس کی خلاف ورزی میں مبتلا ہے. توحید ربوبیت پر ایمان، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان، یہ ایمان باللہ میں شامل ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان تمام صفات پر، ان تمام اسماء پر ایمان لائے کہ وہ تمام نام جو قرآن میں، حدیث میں اللہ کے مذکور ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت، اور جو صفات ذکر کیے گئے ہیں وہ صفات سے اللہ تعالیٰ متصف. اللہ کے اسماء صرف نام نہیں ہیں، وہ نام کے ساتھ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی، نام اور صفت دونوں ہیں. اور اس طرح ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے اوصاف قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے. ان تمام پر من جملہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اسماء و صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے اور اس کے اندر تحریف نہ کی جائے، اور جو ہے اس کو مخلوق کے مشابہ نہ قرار دیا جائے، بلکہ ان تمام اسماء و صفات کو اللہ کے لیے ثابت مانا جائے کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، جیسا کہ اللہ کی شایان شان، جیسا کہ اللہ کی شایان شان ہے اس طریقے سے وہ تمام نام اور وہ تمام اوصاف اللہ کے لیے ثابت ہیں. اس کا انکار نہیں کر سکتے، نہ نام کا انکار، نہ اللہ کی صفات کا انکار، اور نہ ہی اس کو مخلوق سے
مشابہ کریں گے، یہ بھی کفر ہے، اور نہ ہی اس کی تعریف کریں گے کہ اس کو وہ معنی جو عربی زبان میں مستعمل ہے اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دوسرے معانی اس کو پہنانے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی، تو رحمان اللہ کا اسماء حسنہ میں سے، اور یہ اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے نا، تو اللہ کا نام الرحمن ہے، اس کی صفت الرحمت، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں دوسری چیز ذکر کی علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، اللہ عرش کے اوپر جو ہے جلوہ افروز ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرما، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے، کما یلیق جلال وجہ عظیم سلطانی، جیسا کہ اللہ کی شان ہے، جیسا کہ اللہ کی شان ہے، وہ مخلوق کے مشابہ نہیں۔ تو نہ تو استوا کا ہم انکار کریں گے اور نہ ہی اس کو مخلوق سے مشابہ مانیں گے اور نہ ہی اس کو الگ معنی پہنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری جو ہے اور مسلم کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ينزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا نزول فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، نہ اس کو مخلوق سے مشابہ کریں گے، نہ اس کا انکار کریں گے جو ہے، اور نہ اس کا الگ معنی پہنائیں گے۔ اللہ نزول فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ اور تو اسی طریقے سے استوا اور نزول کا ذکر حدیث میں، قرآن میں جو ہے، اور اس طریقے قرآن پاک میں سمع و بصر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے، سمع و بصر کی صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے جو اللہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ید کا اور قدم کا وغیرہ صفات کا ذکر ہے، تو ہمارا ایمان ہے، ید پر بھی ایمان ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن کما یلیق جلال وجہ وعظیم سلطانی، قدم ہے لیکن کما یلیق جلال وجہ وعظیم سلطانی، اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے۔ اور اس کو جو ہے یہ سنن ترمذی کی روایت میں ید اللہ مع الجماعہ، اور صحیح نسائی کی بھی روایت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بل یداہ مبسوط، قرآن میں بھی ذکر ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو قرآن میں ید کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ید کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح قدم کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ لا تزال جہنم یلقا فیہا، تقول برابر جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور جہنم پکارتی رہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ ہے، حتی یدعو رب العزت فیہا قدمہ فینزوی بعضها الی بعض وتقول قات قات بعزتک وکرم، بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے برابر جو ہے لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور کہتی رہے گی اور کچھ ہے اور کچھ ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم کے اوپر رکھے گا اور جہنم کہے گی قات قات، بس بس، تیری عزت و جلال کی، تیرے کرم کی قسم ہے، بس اب ضرورت نہیں۔ تو اللہ کا قدم ہے لیکن کیسا ہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کما یلیق بجلال وجہ عظیم سلطان۔ تو اس طریقے سے قرآن اور احادیث کے اندر اللہ کے جو اسماء صفات ہیں ان کو اللہ کے لیے ثابت ماننا، کسی نام کا نہ انکار، نہ کسی صفت کا انکار، اور نہ ہی اس کو مخلوق سے مشابہ کرنا، اور نہ ہی اس کی جو ہے غلط معنی پہنانا، بلکہ کما یلیق جلال وجہ وعظیم سلطان۔ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا۔ سمع اور بصر سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، لیکن اس کا سننا، اس کا دیکھنا ہمارے سننے اور ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، مخلوق کے مشابہ
نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی جیسی شان ہے ویسے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا محدود ہے، اللہ کا دیکھنا سننا محدود نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اسماء و صفات پر ایمان، کسی صفت کا بھی انکار نہ کریں، کسی نام کا انکار نہ کریں، اور ان ناموں کے اندر الحاد نہ کریں، ان ناموں پر اپنے دیوی دیوتاؤں کے، اپنے بزرگوں کے نام نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے اسماء اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور اسی طریقے سے توحید تیسری اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء صفات اور اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، یعنی جس کو توحید عبادت یا توحید الوہیت کہا جاتا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ الہ ہونے کی حیثیت سے، جس طریقے سے رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تنہا ایک، دنیا کا اور کوئی خالق و مالک و رازق نہیں ہے، جس طرح ربوبیت میں اللہ اکڑ ہے، تنہا ہے، الوہیت میں، عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ اکڑ اور تنہا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجیدار نہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجیدار نہیں، معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین، معبود برحق صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، کوئی اور عبادت میں اس کا شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نبوت کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تو بندگی، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 162 کے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم، وہ رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو فاعبدوہ، اللہ ہی تم سب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم اسی کی عبادت، صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت کے اندر بیان فرمایا آیت نمبر 18 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہی شہادت سب فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی شہادت سب فرشتوں نے دی اور تمام اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقید الوہیت کو واضح طور سے اس توحید کو بیان کیا۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کر رہے تھے تو فرمایا تھا کہ اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ پہلی چیز جس کی طرف تمہیں انہیں دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت توحید۔
دوسری روایت میں ان یوحد اللہ، کہ اللہ کو ایک جانے ایک مانے، اللہ کی توحید کا گن گائیں. یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. تو عقید توحید الوہیت، تو اللہ تعالی پر ایمان کا مطلب اللہ کی وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، اور اللہ کی الوہیت پر ایمان. اس میں کسی کو شریک، نہ ربوبیت میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ الوہیت میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. ہر حیثیت سے، ربوبیت کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جو ہے الوہیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا جائے، تنہا مانا جائے، اس کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہ مانا جائے، اور ہر طرح کی عبادت کو صرف اسی کے لیے روا اور جائز سمجھا جائے. اور عبادات میرے بھائیوں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں: قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، اور بدنی عبادت. قولی، مالی اور بدنی، ہر طرح کی وجہ. قولی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، ہر طرح کی عبادت اللہ ہی کے لیے روا اور لائق اور زیبا ہے. ہر طرح کی عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہی حقدار ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت جو ہے نہیں کی جا سکتی ہے. تمام عبادتیں اسی کے لیے. قولی عبادات میں یہ دعا ہے، پکار ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام قولی عبادت ہے. تلاوت ہے، یہ قولی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے جو ہے یہ فرما دیا ہے کہ مجھے کو پکارو، مجھے سے دعا کرو، میں تمہاری فریاد رسی کرتا ہوں، اور بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. تو یہاں دعا کو اللہ نے عبادت قرار دیا. جو ہے دعا کو عبادت کرتے، دعا کس سے کی جائے گی؟ صرف اللہ سے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی فقیر سے. اب اگر کوئی سب کسی پیر سے دعا کرتا ہے، کسی فقیر سے دعا کرتا ہے، کسی بابے سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے. دعا میں شرک کر رہا ہے. اللہ کی عبادت میں یہ شرک ہے. دعا عبادت ہے، دعا ہو عبادت. اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، ترمذی ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو دعا ہی عبادت ہے، تو دعا اللہ کے لیے سے کی جائے گی، نہ کہ غیر اللہ سے. اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی شخص مشکل میں مبتلا ہوا، پریشانی میں مبتلا ہوا، تو مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو اللہ کے سوا، جو کسی پریشان حال کی پکار کو سنتا اور اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے سوا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو جو شخص کسی مشکل کے وقت، کسی پریشانی کے وقت جو ہے مخلوق الہی کی طرف متوجہ ہو، کسی مخلوق کی طرف، مثلا لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا خواجہ کریم نواز، یا علی مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک کر رہا ہے انسان. یہ عقید توحید کیا منافی ہے. پھر ایسے شخص کا عمل، عبادات منہ پر اس کے مار دی جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. حضرت ابن عباس کو بچے تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے، اور جو ہے یہ روایت ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا تھا یا غلام، اے بچے،
इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे कुछ कलिमात सिखाता हूँ, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक, जो है तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाक, तो अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी अपने सामने उसको पाएगा। इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मदद तलब करनी हो तो अल्लाह की मदद करनी। और इसी चीज का इकरार हम सूरह फातिहा पढ़ते हुए कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ बारी अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते, किसी और से नहीं। तो इस्तिआना से इस्तिगासा दुआ किससे? अल्लाह वहदहु ला शरीक, पुकारेंगे किसको? अल्लाह तबारक। ये जो है कौली इबादत। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूनुस में आयत नंबर 106 में, वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यदुरुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सिवा किसी हस्ती को मत पुकारें जो आपको ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान। फिर अगर बिलफर्ज आप ऐसा करेंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे, जालिमों में से हो जाएंगे, मुशरिकीन में से हो जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने सूरह आराफ में आयत नंबर 55 में फरमाया, उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कि अपने रब को तुम गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो, पुकारो गिड़गिड़ा कर, रब से मांगो। और बुखारी शरीफ की रवायत है, मन माता व यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखल अन्नार, जो शख्स आग में दाखिल हो गया वो सब आग में दाखिल हो गया, जो इस हालत में मर गया तो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे शरीक को अपनी मुश्किल और कुशाई और हाजत रवाई के लिए पुकारता रहा। तो इस तरीके से कौली इबादात में जो है अल्लाह के सिवा किसी को शरीक करना ये जायज नहीं है। लेकिन मुसलमान, ये जिक्र की इबादत है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का कसरत से जिक्र, उज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा, और ये उज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला, जो है तो अल्लाह का जिक्र, उज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो ताकि कामयाब हो। तो जिक्र इबादत है अल्लाह ताला। अब आप किसी और का जिक्र करें, पीर साहब का जिक्र करें, फकीर साहब का जिक्र करें, किसी शाहो गदा का जिक्र करें, तो ये जिक्र में अल्लाह ताला के साथ शिर्क। आप बिस्मिल्लाह कहने के बजाय पीर का नाम लें, तबर्रुक के तौर पर किसी मखलूक का नाम लें, बजाय बिस्मिल्लाह कहने के आप जो है कि या ख्वाजा गरीब नवाज या शेख अब्दुल कादिर जिलानी या किसी और का नाम, पीर साहब का नाम लें, तो ये जो है जिक्र में अल्लाह के साथ शिर्क करना होगा, याद रखें। तो इस तरीके से ये कौली इबादत में भी आज हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ, कलमा गो लोगों के यहाँ, अपने आप को मुसलमान कहने नमाज रोजा करने वालों के यहाँ भी मेरे भाइयों कौली इबादत में शिर्क दाखिल हो गया है। इसी तरीके से माली इबादत अल्लाह ही के लिए है, इसीलिए फसल्लि लिरब्बिका वनहर फरमाया अल्लाह ताला ने कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो कुर्बानी ये माली इबादत, कुर्बानी कीजिए ये माली इबादत है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो अल्लाह के सिवा के लिए ज़बीहा पेश करे। ये जो है सही मुस्लिम की हदीस है। और इसी तरीके से जो है नजर न्यास ये इबादत है। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा, हजरत मरियम की वालिदा ने नजर मानी थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ। और इसी तरह हजरत मरियम ने नजर मानी, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, इन्नी नज़रतु, मरियम की वालिदा की नजर का जिक्र सूरह आल इमरान आयत नंबर 35 में है, और मरियम की नजर का जिक्र जो है सूरह मरियम आयत नंबर 26 में है।
کہا تھا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی. تو نظر و نیاز یہ مالی عبادات میں سے. کسی اور کے لیے اگر آپ نظر مانتے ہیں تو یہ جو ہے کہ فلاں بابا کے یہاں بکرا ذبح کریں گے، فلاں کے یہاں یہ چڑھاوا چڑھائیں گے، تو یہ جو ہے مالی عبادت میں شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس شرک سے محفوظ رکھے. اسی طرح بدنی عبادت جو ہے، بدنی عبادات میں نماز ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو ہے یہ تمام جو ہے بدنی عبادات میں سے ہیں. اور گرچہ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے تو مالی عبادت اور بدنی عبادت دونوں اس میں مشترک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اس طرح کی عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرنا بدنی، یہ طواف ہے، یہ بدنی عبادت ہے. لیکن آج طواف لوگ دوسروں کے بھی کرتے ہیں. کتنے جو ہے درگاہوں کا طواف چلتا ہے، قبروں کا طواف چلتا ہے. یہ عبادت ہے. اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک جو ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو. ہم کہتے ہیں ہم کمال شاہ اور جمال شاہ کا بھی طواف کریں گے. تو اسی طرح بدنی عبادات میں سجدہ، یہ بدنی عبادت ہے. یہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے مساوی ان کو قرار دیتے ہیں اور اللہ کے مقام پر لا کر ان کو کھڑا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی عبادت، خواہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو اور جو ہے قولی عبادت ہو، تمام عبادتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں. کسی کے لیے کرنا جائز نہیں. اگر ہم ان عبادات میں سے کوئی قولی ہو، فعلی، بدنی ہو، فعلی ہو، کوئی بھی عبادات اگر مالی ہو، کوئی بھی عبادت اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک ہے. پھر ہمارے اعمال اکارت اور برباد قبول نہیں ہوں گے. ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. انشاءاللہ آج اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آئندہ مزید جو ہے باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آئیں گی اور باقی شرائط کو جو ہے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ تبارک تعالی قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اللہ تبارک تعالی کفر اور شرک سے پاک فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. آمین. یا شیخ اللہ ہمارے بھی عمل کو شرف قبولیت عطا کرے. جو بھی عمل کرتے ہیں ہم اس کو للہیت اور خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا کرے. As always, inshallah, we'll have question answer sessions. سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ ہوگا. جو لوگ زوم پہ ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. فیس بک اور جو اس پہ ہیں یوٹیوب پہ وہ مجھے بھائی وہ سوال لیں گے. اور چیٹس پہ اگر لیڈیز کوئی ہیں تو اپنا سوال چیٹ پہ ڈال کے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پلیز آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹاپک سے ہے تو بیٹر ہے، نہیں بھی ہے ٹاپک سے تو شیخ انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی یہاں سوال نہیں ہے تو مجھے بھائی آپ کے پاس اگر یوٹیوب یا فیس بک پہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ان نے آواز پوچھ لی، جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب سوال ہے ایک اور ابھی فریش آیا ہے. ایک کلپ گھوم رہی ہے مارکیٹ میں بہت زور شور سے
کہ تمہاری حج مقبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تمہیں نہیں معلوم، لیکن اگر تم نے نظر بھر کر کعبۃ اللہ کو دیکھا تو حج مقبول ہو جائے گی، اسی طرح گنبد خضرا کو دیکھا تو مقبول ہو جائے گی، اسی طرح اگر ماں باپ کو بے وضو میں بھی اگر دیکھا تو آپ کو ایک نہیں شاید 2 حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اپنی طرف سے شریعت بناتے، یہ شریعت سازی ہے اپنی طرف سے۔ کعبہ کو دیکھا تو حج قبول، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھا تو حج قبول، ماں باپ کو دیکھا تو حج کے برابر ثواب۔ یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی بھی ایسی روایت نہیں۔ یہ سب لوگوں نے من گھڑت بے بنیاد باتیں اپنی طرف سے کہیں، وہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہاں جی جزاک اللہ خیرن۔ 3 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا پتہ نہیں لیڈی ہیں جن سے شیخ نجم النساء شیخ لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، آپ انٹرسٹ کے پیسے ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں؟ گھر کے باہر کلر کروانا ہو تو گھر کے باہر کلر کروا سکتے ہیں انٹرسٹ کے پیسوں سے؟ دیکھیں انٹرسٹ کا پیسہ یہ حرام ہے، انٹرسٹ لینا حرام ہے۔ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ کلہم سواء۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود لینے والے، دینے والے اور جو ہے اس کی گواہی دینے والے، لکھنے والے، سب کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لیے سود کا پیسہ حرام ہے۔ آپ اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر نہیں خرچ کر سکتے، اپنی ضروریات پر نہیں خرچ کر سکتے۔ آپ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی رفاہی ادارے کے حوالے کر دیں۔ کلر بھی نہیں کرا سکتے، باہر ہو یا اندر۔ کسی طرح کا فائدہ اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو دینے سے اجر بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا مال نہیں ہے۔ صرف اس سے نجات لینے کے لیے اس کو کسی غریب مسکین کو دے دیں یا کسی رفاہی ادارے میں لگا دیں۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ مطلب ہے آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد محمد قادر صاحب کا۔ مطلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ صاحب جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے سوالوں کے سب جواب دیتے ہیں، اس کے لیے جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ اور تھوڑا شیخ صاحب یہ بولنا تھا کہ سب اکثر میں سوال پوچھتا ہوں شیخ صاحب، تو سب میرے طرف سے نہیں ہوتے شیخ صاحب، کوئی ہمارے دوست احباب ہے۔ یہ لازم نہیں کہ جو سوال کر رہا ہے وہ سوال جواب نہیں جانتا ہے۔ بس اوقات کیونکہ جبریل آ کے پوچھے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا مطلب نہیں کہ جبریل نہیں جانتے تھے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھا تھا۔ تو کبھی سوال کیا جاتا ہے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ دوسروں کو بھی اس بہانے پتہ چل جائے۔ جی جی جی، تو میں ہمارے رشتوں میں وہ لوگ پوچھتے تو شیخ صاحب پھر میں آپ سے پوچھ کے، اور کافی سوال تو میں سجاد بھائی سے پوچھ کے پہلے کٹ کر دیتا ہوں، پھر جو دوسرے پھر آپ کے پاس آتے ہیں شیخ صاحب۔ شیخ صاحب میرے پاس 2 سوال ہے شیخ صاحب۔ تو پہلا سوال شیخ صاحب، ایک مفتی طارق مسعود کی ایک کلپ ہے، اس میں ایک سوال تھا کہ کیا ہم اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے؟ تو اس میں مفتی طارق صاحب نے کچھ ایکسپلینیشن دیا اردو میں، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا شیخ صاحب، لیکن اس میں ایک خاص بات وہ مینشن کری کہ وہ امام جو اہل حدیث ہے، جو حدیث کو برابر نہیں مانتے، ان کے پیچھے مت پڑھو۔ تو اس میں انہوں نے جو اگزامپل دیا وہ موزے کے اوپر جو مسح کرتے ہیں نا، بولے کہ اہل حدیث جو موزے کے اوپر مسح کرتے ٹھیک ہے ان کے پیچھے مت پڑھو۔ میں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن جو لوگ موزے پر مسح کر کے ہیں اور مسح کر کے موزے پر نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تمہاری، مت پڑھو ان کے پیچھے۔ جی جی کیونکہ احناف کے یہاں موزے پر مسح کرنا یا سودی یعنی غیر چرمی موزوں پر مسح ان کے یہاں جائز نہیں ہے۔ احناف کے یہاں غیر چرمی موزوں پر مسح جائز نہیں ہے، اس کے لیے چمڑے کا موزہ چاہیے مسح کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے
دونوں طرح کے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے، چرمی ہو یا غیر چرمی ہو۔ جوربین پر بھی آپ نے مسح کیا ہے اور خفین پر بھی مسح کیا ہے، اور یہ کہ بے شمار صحابہ کے بھی اس سلسلے میں عمل اور ان کا قول ہے، ان کا بھی عمل ہے موضوع پر مسح کرنے کا۔ تو موضع پر جرابوں پر جو ہے مسح یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ احناف کی جو ہے جو شدت ہے ان کو اپنے تقلید میں کہ جو ہے وہ امام کے قول سے باہر نہیں جا سکتے، امام کے قول سے باہر وہ نہیں جا سکتے، وہ گھوم پھر کر ان کو امام کے پیچھے ہی رہنا ہے، اس کی مخالفت وہ نہیں کر سکتے۔ ان کے قول جو ہے حدیث کے خلاف، حدیث کے خلاف آئے، جیسے کہ ان کا اصول ہے، اصول کرخی میں لکھا ہوا ہے کہ جو آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو وہ آیت یا تو منسوخ ہوگی اور یا تو ہم اس کی تعویل کریں گے، بلکہ اصل قول امام ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے جو حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف پڑ جائے وہ حدیث یا تو ضعیف ہوگی یا منسوخ ہوگی یا ہم اس کی تعویل کریں گے، یا اس کی ہم تعویل کریں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے ہاں یہ معاملہ ہے، تقلید میں جمود جو ہے احناف کے یہاں ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو موضوع پر مسح کرنا یہ ثابت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس کو جو ہے مابیل امتیاز اہل سنت کے مابیل مسائل میں سے، مابیل امتیاز مسائل میں سے، اسی لیے عقائد کی کتابوں میں بھی مسح علی الجوربین یا مسح الخفین کو علماء نے ذکر کیا ہے، کیونکہ شیعہ پیروں پر مسح کرتے ہیں، موضوع پر مسح کے قائل نہیں، چاہے چرمی ہو چاہے غیر چرمی ہو۔ شیعوں کے ہاں موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، وہ کے ہاں پیروں پر مسح کرنا ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں پیروں پر مسح نہیں ہے، جو ہے جوربین اور خفین پر مسح ہے۔ تو اس لیے علماء نے اس کو کتاب العقائد میں ذکر کیا ہے۔ اور جو ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت واضح طور سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، صوتی موضوع پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی ہے، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی۔ تو حدیثیں ہیں موجود، صحابہ میں سے حضرت عقبہ بن عمرو، ابو مسعود انصاری، انہیں اپنی جرابوں پر اپنی چپل کی تسموں سمیت مسح کیا، بیہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرتے ہوئے اپنی جرابوں پر جو جوتوں اور چپلوں کے میں تھے مسح کیا، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور ابن حزم نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، عمر بن حریث بھی صحابہ سے، اور سہل بن سعد وغیرہ سے جو ہے موضوع پر مسح کرنا صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں جو ہے مصنف شیبہ میں اور جو ہے بیہقی میں اور المغنی ابن قدامہ میں، اور جو ہے ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے، صحابہ کے آثار کو، کہ موضوع پر صحابہ مسح کرتے تھے صوتی موضوع پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بہرحال احناف کے اپنی جو ہے ان کے مسلک ہے ان کا جو ہے کہ وہ صوتی موضوع پر نہیں کرتے۔ اسی لیے طارق مسعود صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ جو اہل حدیث موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے مت پڑھیں، کیونکہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا وضو صحیح نہیں تو نماز کیسے ہوگی۔ یہ اصل ان کی منطق ہے، یہ ان کی اصل منطق ہے، لیکن یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت جب کہتے ہیں جو ہے ائمہ اربعہ سب برحق ہیں، تو پھر ائمہ اربعہ برحق ہیں، تو پھر یہ اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ کہاں کی منطق ہے؟ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب میں دوسرا سوال ابھی پوچھوں یا ٹرن بعد میں؟ ہاں پہلے پوچھ لیجیے بھائی۔ ہاں شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ شیخ صاحب، ہمارے رشتہ دار میں ایک فیملی ہے جن کو کوئی بابا ہوتے ہیں نا، بابا شیخ صاحب، انہوں نے یہ بتایا شیخ صاحب کہ آپ کے بچے کو جان کا خطرہ ہے اور آپ کی لوگ پراپرٹی ہڑپ لیں گے، اور جن کے بارے میں یہ بابا نے بنایا وہ، اور یہ دوسرے رشتہ داروں میں بہت محبت ہے شیخ صاحب۔ تو شیخ صاحب کیا ہو گیا، یہ جو پہلے رشتہ دار ہے وہ لوگ نے دوسرے بابا سے بھی کنفرم کیا
तो दूसरे बाबा और पहले बाबा एक दूसरे को जानते नहीं शेख साहब, लेकिन दूसरे बाबा ने भी वही बोला, यही तस्दीक किया कि हाँ आपके बच्चे को और आपकी माल को उन लोगों से खतरा है शेख साहब। और जो जिन फैमिली के बारे में जिक्र कर रहा हूँ वो अपनी जिंदगी मक्का में गुजारे शेख साहब, फिर भी ये बात पे यकीन करें। तो शेख साहब इसके लिए आप कोई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कोई जवाब दीजिए तो मैं उनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ शेख साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अता काहिनन व अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा जा बिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुस्नद अहमद, अबू दाऊद वगैरह की रवायत कि जो किसी काहिन के पास, जोशी के पास, किसी अर्राफ के पास जाए और उससे पूछे और उसकी बताई हुई बातों की तस्दीक करे तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार किया, कुफ्र है। समझा? ऐसे लोगों की बातों को तस्लीम करना, क्या वो गायब आलिमुल गैब है? वो गायब जानते हैं? आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता। अल्लाह कह रहा है कि कल जो है कल क्या करेगा और जो उसकी मौत कहाँ आएगी, ये किसी को नहीं मालूम। अपने बारे में नहीं मालूम, हम कल क्या करेंगे, दूसरे के बारे में कैसे किया, इसकी माल फला लोग छीन लेंगे। ये तो झूठ है, शैतानी चक्कर है, सिर्फ शैतानी चक्कर है और कुछ नहीं है। इसकी तस्दीक करना ये कुफ्र है। तो ऐसे लोगों की बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, मामला अपना अल्लाह के हवाले करना चाहिए। ये बात है कि नहीं? उनको जी शेख साहब, उनको कलमा पढ़ना पड़ेगा शेख साहब, कलमा पढ़ना पड़ेगा। अगर तस्दीक की उन्होंने ये सही कह रहे हैं, यकीन कर लिया, यकीन किया शेख साहब। नहीं, यकीन नहीं करना चाहिए। तौबा करें, तौबा करें और कलमा पढ़ें, क्योंकि आलिमुल गैब अल्लाह ताला है, कोई आलिमुल गैब नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरन शेख, जज़ाकल्लाह खैरन। हमारे मुतल्लिब भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं थोड़ा मशगूल हूँ लेकिन सब देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने अपना कैमरा ऑन किया है लेकिन मैं बराबर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। शेख साहब, ये नाचीज बाबा लोगों में बहुत रहा, बम्बई के अंदर और खासकर कोकन के अंदर। कोकन में बाबा है? हाँ, नहीं, कोकन में बाबा लोगों को लेके जाता था मैं। अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ कर दे। शेख, इन बाबा लोगों ने लोगों के घरों के चौखटों पर खिले ठोके हैं, अंडे को गाड़ा है और मादल्ला दरख्त पर जो है ना वो तावीज भी लटकाई है और कब्र में भी तावीज डाली है। अच्छा। यहाँ तक मैंने अपने आंखों से देखा। अच्छा। क्योंकि बाबा के चहीते थे हम एक जमाने में। अच्छा, माशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि अब्दुल मुत्तलिब भाई ने जो पूछा है, ऐसा है कि वो डॉक्टर जो पुराना था उसने तो मर्ज बता दिया क्या है, कौन सा हार्ट अटैक आया है। ये तो अच्छा हुआ उसने उतना ही बता दिया, आगे बढ़ के नहीं बताया। अगर वो बोलेगा कि नहीं है तो दोनों का जो है ना धंधा मंदा हो जाएगा फौरन, है ना। तो ये बातें हैं। बस जज़ाकल्लाह खैरन, एक छोटा सा मैं अपना फिक्रा देना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे एक बात खाली बोलता हूँ, ये अगर मैंने वो शेख साहब का पहले भी एक ऑडियो क्लिप छोटा सा फॉरवर्ड किया, नहीं तो शेख साहब ये दो फैमिली टूट जाती शेख साहब। हाँ। तो जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, मैंने आपको ऑडियो फॉरवर्ड किया। के चक्कर में रहते हैं, ये शैतानों का काम है, लोगों के अंदर इख्तिलाफ डालो, लड़ा दो दोनों के दरमियान। जी जी, आपका वो सवाल जवाब फॉरवर्ड किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। जज़ाकल्लाह खैरन। अब्दुल कादिर भाई, आप मोहम्मद कादिर साहब आपका सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट वीक तो आप बोले हैं कि बिरयानी खा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी ही खा रहे थे। तो सवाल भी तो कह थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे समीर भाई दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह सवाल किए करेंगे इंशाल्लाह। जो आज का जो दर्स था शेख साहब, उससे जो ये किए कि अल्लाह का ईमान, उसमें जो आप चार बात जो बोले हैं कि तौहीद और अस्मा उस्मा और रुबूबियत और उलूहियत, और साथ में जो है जो इबादत जिक्र किए हैं कि बदनी इबादत और माली इबादत और कौली इबादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियरिटी है इस बातों में, जो अल्लाह का जो मकसद है, जो इंसान को जो मैसेज पहुंचाना है, तो वो इसमें है। इसके बावजूद भी जो है जो इंसान जो है इसको समझ नहीं पाता, इतना जो क्लैरिटी आप जो बोले हैं, और इसमें शिरकत भी नहीं करता है कि समझे, आके मिले, और जो बोल रहे हैं कि ये जो चीजों को सुनना चाहिए, इंसान जो है इससे हमेशा गाफिल रहता है।
आता ही नहीं, सामने नहीं आता। और इस तरह से जो दुनिया जैसी फैल रही है और जितना तरीके से जो फिरके बट रहे हैं, तो वो सोचेंगे तो आखिरत का सोचेंगे तो, और इसको जो देखेंगे तो बहुत जो है गफलत में है और लॉस में है पूरी दुनिया ही। तो इसको किस तरह से इंसान जो है, हम तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं, जैसे जुड़े हैं, जैसे फ्रेंडशिप है उसके जो ये है उससे हम ये कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग जो है इसमें नहीं है। तो हम किस तरह से इसको ये करें, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं बाद में पूछूंगा शेख साहब इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप लोगों को कुरान की तरफ बुलाइए कि वे जरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान समझ के पढ़ने की कोशिश करो, समझे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो जरा सा। तो रसूलुल्लाह की अगर सीरत पढ़ेंगे और कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। और उनसे कहो भाई कि जो है कुरान कुछ नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको जरा तर्जुमे से पढ़ो, समझ के पढ़ो इसको कि आया हमारे लिए। इस कुरान पढ़ने में लगा दीजिए, कुरान समझने में लगा दीजिए, खुद ही हकीकत वाज़ेह हो जाएगी, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, और पता चल जाएगा इंसान को। तो मुनाजरा करने से, मुबाहिसा करने से लोगों को हिदायत नहीं मिलती, समझे। खामोशी के साथ उनको कुरान से लगाइए, भाई कुरान जरा पढ़ो, ये तर्जुमे का कुरान है, तर्जुमा पढ़ो इसका। जो कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे, 1-2 पारा अगर पढ़ लिए, 1-2 पारा इसमें कहता हूँ, सिर्फ पढ़ लिए तो हकीकत वाज़ेह हो जाए उनके सामने। मेरे भाई जो काफिर पढ़ता है कुरान को तो हिदायत मिल जाती है, मुसलमान हो जाता है। तो मुसलमान पढ़ेगा तो क्यों नहीं उसको हिदायत मिलेगी। लेकिन हम कुरान पढ़ते ही नहीं, तर्जुमे से पढ़ते ही नहीं, समझते नहीं। हम नमाज सूरह फातिहा समझने के लिए तैयार नहीं। सूरह फातिहा पढ़ते हुए बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। और वहीं से चंद कदम निकलता है, मस्जिद के अंदर ही मज़ार होता है, वहां जाकर के कहता है बाबा हमारा ख्याल रखो। तो अगर वो समझ के पढ़ा होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो कभी बाबा की खबर पे जाके नहीं कहता। ये तो जो गुमराही हमारे माशरे में पैदा हुई है कि लोगों ने कुरान से लोगों को दूर कर दिया। ये कह दिया भाई कुरान इसी मौलवियों के लिए, वही समझेंगे और दूसरा कोई नहीं समझ करते। इसीलिए कहा जाता है, फतवा दिया जाता है कि कुरान समझ के पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान समझ के पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। क्यों कहा जाता है? ताकि लोग समझे नहीं कुरान को। तो कुरान समझ लें कि ये रोजी रोटी का सिलसिला जो है, हलवे माटे का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो जो है छोटे वाला जो है उसने क्या कहा था, अल्लाह का फजल है कि तुम जाहिल हो, अगर तुम पढ़ लेते तो आबी हो जाते। इसीलिए कहा था कि अगर कुरान समझ लेंगे। और इसीलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब सबसे पहले फारसी में तर्जुमा किया कुरान पाक का, मक्का से मदीना से पढ़कर जब आए, तो जब उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को सही मुसलमान बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सही मुसलमान बन जाए, तो उन्होंने क्या किया, कुरान का तर्जुमा फारसी में किया और अपने बेटों से उर्दू में कराया। शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर से जो है, शाह अब्दुल कादिर से भी तर्जुमा कराया, शाह रफीउद्दीन से भी तर्जुमा कराया और खुद फारसी में तर्जुमा किया। ओ मुल्ला लोग उनके पीछे पड़ गए कि ये तो शाह तो काफिर हो गया, अल्लाह के कलाम का तर्जुमा कर रहा है। और उनको इतनी सजाएं दी गई, तो उनको दिल्ली छोड़नी पड़ी। दिल्ली छोड़कर बाहर कुछ दिन तक रहे। उनको सजा दी गई कि जो है छिपकली को जला करके उसकी राख उनके जिस्म पर मला गया, जिसकी वजह से अल्लाह को बर्स की बीमारी हो गई। तो ये इसीलिए कहा जाता है कुरान न पढ़ो, कि कुरान पढ़ लेंगे तो हिदायत मिल जाएगी। कुरान किताबें हिदायत है। तो लोगों को बजाय मुनाजरे की तरफ दावत देने के, उनको कुरान की तरफ लगाइए, कुरान का तर्जुमा पढ़ने की तलकीन कीजिए। वे कुरान तर्जुमा से पढ़ लो तो खुद हक बातिल पता चल जाए। हमारे जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब दूसरा सवाल पूछ सकते हैं या? हाँ, ने पूछ मुझे भाई शायद लेंगे तो बाद में पूछूंगा इंशाल्लाह। हाँ नहीं, वो यूट्यूब से अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, तो मैं 1-2 यूट्यूब के सवाल ले लेता हूँ। शेख, यूट्यूब से एक सवाल आया है, इबादत का तरीका अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं तो क्या वो इबादत कबूल होगी? नहीं। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जो कोई ऐसा अमल करे जो हमारे तरीके पर नहीं है, वो मरदूद। जैसे कि वो जो है
3 आदमी आए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा मुतहरात के बाद, यसअलून अन इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उखबिरू बिही फकान्नहुम तक़ाल्लूहा। उनमें से एक ने कहा था कि हम रात भर नमाज पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं। एक ने कहा था दिन भर रोजा रखेंगे, कभी रोजा नहीं तोड़ेंगे। एक ने कहा था कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, सरापा इबादत में लग जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है। तो बहरहाल जो इबादत नबी के तरीके से हटी हुई हो वो इबादत अल्लाह की इबादत नहीं होगी, वो अल्लाह की इबादत नहीं मानी जाएगी और ये कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं की। मुताबिक सुन्नत, सुन्नत की इत्तिबा जरूरी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, मुखालफत करके अपने अमाल को बर्बाद न करो। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। शेख है और एक दो और सवाल है हमारे समीर भाई। सवाल वो जब वो पूछा गया था शायद इंटरेस्ट के पैसे का, जब भी एक बीच में आया था, क्या गरीब को दे सकते हैं क्या? जी हाँ, गरीब को दे सकते हैं, जज़ाकल्लाह शेख। क्योंकि जो है पैसा फी नफ्स ही हराम नहीं है। देखिए हराम चीजों की 2 किस्में हैं। एक वो चीज जो फी नफ्स ही हराम हो, जैसे शराब है, खिंजीर है, ये फी नफ्स ही हराम है, ना आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं ना किसी को दे सकते। हत्ता कि काफिर को भी आप नहीं शराब पिला सकते, काफिर को भी आप शराब नहीं दे सकते, ना बेच सकते हैं। उसको जाया करना ही है, उसको खत्म करना है। लेकिन चूंकि सूद का जो पैसा है, पैसा फी नफ्स ही हराम नहीं है, उसके अंदर जो हुर्मत आई है आपके तामुल की वजह से आई। आपने सूदी मामला किया है इसलिए पैसा आपके लिए हराम है। तो आपके लिए सूद का मामला करने की वजह से वो पैसा आपके लिए हराम है, दूसरों के लिए हराम नहीं है। इसीलिए जो मजामे फ़िक़हिया है, आलमी फ़िक़ह अकेडमियाँ हैं, उनका यही फतवा है कि आप अपने ऊपर और अपने बाल बच्चों पर अपने मफाद की उसको ना खर्च करें, बल्कि उसको किसी दूसरे गरीब मिस्किन को दे दें, या बेहतर है कि रिफाही इदारों के हवाले कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। शेख, हमेशा आपसे हम सुनते रहे कि पैसा जो है ना फी नफ्सी हराम नहीं है, वो आज समझ में आ गया। हमेशा सर खुजाते रहे, लेकिन आज जब वो शराब की और पैसों की बात बिल्कुल सामने आई तो समझ आ गया। शेख, दूसरा सवाल ऐसा है कि सूफी सिलसिला की क्या मतलब और हकीकत है? जैसा नक्शबंदी का कौल है कि उनका सिलसिला अबू बकर तक जाता है। देखिए ये तसव्वुफ अबू बकर तक सिलसिला कैसे पहुंचेगा जब अबू बकर सूफी थे ही नहीं। सहाबा के यहाँ कोई तसव्वुफ नहीं था, सहाबा तसव्वुफ से ना वाकिफ थे। तसव्वुफ की बीमारी तो बाद में पैदा हुई है, तो अबू बकर से सिलसिला कैसे जुड़ेगा? आमतौर से सूफिया अपना सिलसिला हजरत अली से जोड़ते हैं, क्योंकि तशय्यो जो पैदा हुई है वो शियों के गोद में पैदा हुई, शियों के गोद में पली बढ़ी है तसव्वुफ की बीमारी। क्योंकि जो है लिहाजा अबू बकर से रिश्ता जोड़ना ये गलत है। सहाबा में से कोई सहाबी सूफी नहीं था, क्योंकि असल अकीदा क्या है? कहते हैं कि इल्म ज़ाहिर है। सूफिया के यहाँ एक है इल्म ज़ाहिर और एक है इल्म बातिन। तो सूफिया का अकीदा ये है कि इल्म ज़ाहिर तो अल्लाह के रसूल ने सबको बताया, तमाम सहाबा को बताया, लेकिन इसमें इल्म बातिन सिर्फ अली को बताया। तो जो शियों का कहना है अली के वास्ते से जरिए उनकी औलाद में मुंतकिल होगा, और सूफिया का कहना है कि अली के जरिए से जो है ये जो है हज़रत हसन बसरी को और दीगर सूफिया को मुंतकिल हुआ। तो बहरहाल ये असल गोरख धंधा है तसव्वुफ का। तसव्वुफ की हकीकत ही अभी तक इन लोगों ने उसे कहते सूफी क्यों कहते हैं, किस तरफ निस्बत है? सूफी सूफ की तरफ निस्बत है, सूफ कहते हैं ऊन को, ऊन क्या मतलब निस्बत है? सूफी किसे कहते हैं, तसव्वुफ किसे कहते हैं? अरबी जुबान का में ये कलमा है ही नहीं, और जो है बाद में इसको वज़ा किया गया है तसव्वुफ का। तो ये हकीकत में जो है ईरानी फलसफा और ईसाई रहबानियत और इसी तरीके से हिंदू जोगियत और फारसियों की जो है की फिक्र लेकर के ये चूचू का मुरब्बा तैयार किया गया है, जिसको तसव्वुफ नाम रखा गया।
اسلام میں جو ہے زہد ہے، تقوی ہے، زہد و تقوی اسلام میں ہے. اسی کا سہارا لے کر کے اس چیز کو اسلام میں گھسوڑنے کی کوشش کی گئی، اس کو گھسوڑنے کی کوشش کی گئی اسلام میں. تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے اصول اور ضابطے اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں. کیونکہ اصول ہے نقشبندی یا سہروردی یا چشتی یا قادری، یہ سلسلے جو لگائے گئے. تو اب مصیبت یہ ہے عقیدے میں الگ سلسلہ، فقہ میں الگ سلسلہ، سلوک میں الگ سلسلہ. ایک شخص فقہ میں حنفی ہے تو عقیدے میں ماتریدی ہے تو سلوک میں نقشبندی ہے. یہ تین چیزیں کہاں سے جمع ہوں گے ایک شخص کے؟ کیا حضرت امام حنیفہ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا یا آپ کو جو ہے ماتریدی اور اشعری بننے کی ضرورت ہے؟ کیا امام شافعی کا عقیدہ صحیح نہیں تھا؟ کیا امام مالک کا عقیدہ نہیں صحیح تھا کہ آپ جو ہے فقہ میں تو مالکی رہیں، شافعی رہیں اور حنفی رہیں، اور جو ہے عقیدے میں آپ نقشبند جو ہے ماتریدی اور اشعری اپنے آپ کو کہلائیں؟ اسی طرح کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق ان کے ہاں زہد نہیں تھا، ان کے ہاں تقوی نہیں تھا؟ وہ کون سے تصوف کے قائل تھے امام حنیفہ؟ نقشبندی تھے کہ سہروردی تھے کہ چشتی تھے کہ قادری تھے، کیا تھے؟ یہ سوچنا چاہیے. ہم تو اتہام لگاتے ہیں ائمہ کرام پر کہ ان کا دین مکمل نہیں تھا. اگر تصوف ضروری ہے تو کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نقشبندی تھے؟ یہ کسی نسبت کیوں نہیں ہے ائمہ اربعہ کی؟ اس سلاسل کی طرف ان کی نسبت کیوں نہیں ہے؟ ان کی نسبت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سلاسل صحیح ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے دین میں، تو یہ ائمہ اربعہ کہاں جائیں گے؟ یا ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا؟ اگر جو ہے اشعریت ماتریدیت کے قائد ہونا ضروری ہے عقیدے میں، تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کون سے عقیدے کے حامل تھے؟ تو بہرحال یہ گورکھ دھندے شروع کیے گئے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے. کہتے ہیں پیر کے ہاتھ میں مرید ایسے ہی ہے جیسے مچھلی شکاری کے ہاتھ میں، اور اسی طریقے یہ نقشبندی تصوف میں یہ وضاحت ہے. اور جس طرح غسل دلانے والے کے ہاتھ میں میت ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. مرید کا مطلب جو اپنے ارادے کو، اپنے اختیار کو اپنے پیر کے حوالے کر دیا، اور اس کے کسی بات پر اگر خلاف شرعی کام پیر کا ہو تو اس کا انکار نہ کرے، اس کو مانے اور تسلیم کرے. اگر وہ کلمہ پڑھائے لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ تو پڑھ لے کلمہ، نظام الدین رسول اللہ پڑھ لے. جزاک اللہ خیر شیخ. سمیر بھائی آپ مائک لیجئے، 3 سوالات اور ہیں لیکن وہ بعد میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں. جی میرے پاس ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ پہ کافی سوال پہلے آ چکے تھے، تو میں ایک پہلے ٹیکسٹ کا سوال لے لیتا ہوں. شیخ یہاں پہ کسی نے سجاد بھائی کو پی ایم میں پوچھا تھا کہ کیا سورہ کہف کو حصوں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے مغرب کے بعد تھوڑا، پھر فجر کے بعد تھوڑا، اور جمعہ کے دن میں پھر کوئی حصے میں؟ سورہ کہف کوئی لمبی صورت نہیں ہے، اتنی لمبی نہیں کہ اس کو اجزا کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن اگر کوئی جز کر کے پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، پورے دن میں پڑھ سکتا ہے، کبھی بھی تھوڑا صبح پڑھ لیا، تھوڑا شام پڑھ لیا. اگر نہیں ٹائم ملتا ہے، کوئی سورہ کہف پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، ایک ساتھ پڑھے، لیکن ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو جز کر کے پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں. جی شیخ، اور ویسے ہوتا ہی یہی ہے کہ شروع میں ہو سکتا ہے آدھا پونا گھنٹہ چلا جائے، 1 گھنٹہ چلا جائے، کیونکہ بہت سلو ہوتے ہیں کئی لوگ، لیکن جب ایک بار پڑھتے رہیں ہر جمعہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ وہ 15-20 منٹ پہ آ جاتا ہے. نہیں تو اجزا کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. جی یہاں پہ شیخ ایک سوال ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو قبولیت عمل میں کور ہوگا آگے، اگر وہ کور ہوگا تو ابھی آپ نہ جواب دیں. یہ ان کا سوال ہے عبدالحیات کا کہ دعا کی قبولیت کے کیا شرط ہیں، تو وہ شرط اس آپ کے آئیں گے انشاءاللہ. تو عبدالحیات بھائی انشاءاللہ یہ آپ سلسلہ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں شیخ کریں گے. فواد درویش بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، یہ اس پہ قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز ہے کیا؟
यहाँ पे देखते अक्सर मेरे देखने भाई में राजिह कौल इसमें जो है, जो शेख इब्न बाज, शेख उसैमीन, अल्लामा तैमिया वगैरह का जो मौक़िफ़ है कि औरतों के लिए कब्रिस्तान नहीं जाना, यानी ज़ियारत के लिए, औरतें ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान नहीं जाएंगी, ज़ियारत के नीचे से नियत से कब्रिस्तान नहीं जाएंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है लानल्लाहु ज़व्वारातिल क़ुबूर लानल्लाहु ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत। तो इसलिए औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। बाज़ उलमा जायज़ कहते हैं, लेकिन कहते हैं कभी कभार जाए, लेकिन सही राजी बात यही है जो अल्लामा तैमिया ने, इब्न क़य्यिम ने और इमाम जो है शेख इब्न बाज, शेख उसैमीन वगैरह ने का जो मौक़िफ़ है कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है बच्चों की, औरतें बेसब्री होती हैं, वहाँ जाके उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर सकती हैं, इसलिए ज़ियारत की नीयत से नहीं जाएंगी। हाँ, उधर से गुजर हो रहा रास्ता है, जा रही हैं, उधर से रास्ते से गुजर सकती हैं और उस वक्त वो दुआ भी पढ़ सकती हैं, लेकिन ज़ियारत के क़स्द और नीयत करके नहीं जाएंगी। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। मोहम्मद कादर साहब के पास सवाल है, सज्जाद भाई के पास भी सवाल है, तो मोहम्मद कादर साहब आपका सेकंड सवाल कर लीजिए जल्दी, फिर सज्जाद भाई को बोले। शेख साहब दूसरा जो सवाल है, रिसेंटली मैं एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स के पास में गया था कि वहाँ पर जो है मेरे 2 बच्चे जो है कुरान में जो जितनी तालीम की है मुझसे ज़्यादा किए हैं। नॉर्मली अभी आजकल जो है नमाज जो होते हैं कि मस्जिद को जाना नहीं हो सकता, कि वहाँ पर ही घर में पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई पाबंदी है कि बच्चों जो है बालिग होना ज़रूरी है, नमाज उनके बिना बालिग हुए उनके पीछे नहीं पढ़ सकते? नहीं, बालिग होना शर्त नहीं है। 6-7 साल का बच्चा है, अगर सिन तमीज जिसको कहते हैं, 6-7 साल का बच्चा है तो नमाज पढ़ा सकता है। सही बुखारी की रवायत है, उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे थे, अभी 6-7 साल के थे और अपने कबीले के वो इमाम थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो नमाज पढ़ाते थे अपने कबीले वालों। तो बच्चे इमामत कर सकते हैं 6-7 साल की उम्र हो, तो इससे कम पे नहीं। बालिग होना शर्त नहीं इमामत के लिए। हाँ, लेकिन लोग हैं, क्योंकि दूसरे लोग हैं जो उनको कुरान ज्यादा याद है, क्योंकि अल्लाह की यउमुल कौम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जो है कौम की इमामत वो करे जो उनमें सबसे ज्यादा कुरान को याद रखने वाला। तो अगर बड़ी उम्र के लोग ज्यादा कुरान के हाफिज हैं, कुरान याद है, तो वो इमामत करेंगे। लेकिन बच्चा है तो बच्चे की इमामत हो सकती है अगर 6-7 साल की उम्र का है या इससे ज्यादा। बुलूगत शर्त नहीं इमामत के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर रहे हैं शेख साहब। हय्याकुमुल्लाह बारकल्लाह। जी सज्जाद भाई हैंडल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख 2-3 सवाल आए मुझे। एक उसमें जिसमें आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मसा के सिलसिले में आपने जवाब दिया था, तो एक भाई ने पूछा है कि क्या जूतों पे भी मसा कर सकते हैं डायरेक्टली? अगर मोज़ों के ऊपर से डायरेक्ट जूते पहने हुए हैं तो जूतों कर सकते जूते निकालने की जरूरत नहीं है मतलब? नहीं, जज़ाकल्लाह। मोज़ों के साथ जूते पर मसे कर सकते हैं, चप्पल पर मसे कर सकते हैं, जूते मोज़ों के साथ। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख और एक भाई ने पूछा है कि नॉर्मल जो कुरान पढ़ते हैं उस कुरान फजर में पढ़ना अफजल है, लेकिन फजर में अगर फजर की नमाज से पहले पढ़ना बेटर है कि नमाज के बाद, सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलने के बाद? कौन सी? कुरान अक्सर सहाबा रात में पढ़ते थे। सहाबा का आम मामूल रात में कुरान पढ़ने का था, रात में उठकर कुरान पढ़ा करते थे। तो कभी भी आप कुरान पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़े रात में पढ़े, इसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अफजल जो पूछ रहे हैं तो सहाबा का आम मामूल जो था कि रात के वक्त उठ के कुरान पढ़ते। शेख इसमें ये है ना कि कुरान की कोई आयत है जिसमें कहा है कि फजर के वक्त कुरान फजर सलातुल फजर है। अच्छा, कुरान फजर काना मशहूदा जो है वो कुरान से मुराद सलातुल फजर है, सलात है जी। लेकिन अफजल ये है कि फजर के वक्त जो है फरिश्तों का हुजूर होता है, सलात फजर के वक्त फरिश्तों का हुजूर होता है उस वक्त, इसीलिए इमाम क़िरात लंबी करते हैं। फजर में अल्लाह के वसल्लम लंबी क़िरात किया करते थे। जी शेख।
یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی کا سوال ہے یوٹیوب سے، کیا ہم مونچھیں رکھ سکتے ہیں کیا؟ مونچھیں رکھ سکتے ہیں، مونچھوں کو رکھیں گے لیکن کاٹتے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وقص الشوارب، مونچھوں کو کترو. مونچھوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ بالکل چھوڑ دیں آپ کہ کھانے میں آئے. اتنے بڑے نہیں ہونے چاہیے کہ کھانے میں آئے، پانی میں آئے، پانی پیے تو پانی میں مونچھ، کھانے میں مونچھ. مونچھ کو کترنا ہے. امیتو کا لفظ بھی ہے جو ہے وہ حافظ شوارب کا، وہ حافظ شوارب، مونچھوں کو میٹو، چھوٹے سے چھوٹا رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن. اور ایک بھائی کا سوال ہے، کافی مجھے لگتا ہے اس کا جواب کافی بڑا ہوگا، لیکن اس سے پہلے جواب آ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. ہاں، اس حدیث پہ روشنی ڈالیے گا شیخ. سلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ. جب ایسے رکوع کرتا ہوں، جیسے سجدہ کرتا ہوں، جیسے قیام ہے، قومہ ہے، قعدہ ہے، جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو ہر شخص کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی نماز نبوی نماز کی طرح ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے، جیسے رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، قومہ قعدہ کرتے تھے، جیسے قرات کرتے تھے، کب کیا پڑھتے تھے، اسی طرح سے ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے. مجموعی چیز ہے اس حدیث پاک سے کہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ بنانے کی کوشش کرے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. ان حدیثوں کو پڑھیں گے اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اٹھتے، کیسے بیٹھتے، کیسے قومہ، کیسے قعدہ، اور کب کیا پڑھتے تھے. یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہو. جی شیخ، اسی لیے میں نے کہا تھا شیخ اس کو کافی یہ جو جواب ہے اگر پورے تفصیل میں کریں گے تو ہمیں یاد ہے ہم نے آپ سے کورس کیا تھا 20 نماز نبوی جو ہے، نماز نبوی پڑھنا پڑے گا. جو ہے جو ہمارے ہاں جو عام طور سے لوگوں نے نمازوں کو بانٹ دیا ہے، ہر شخص کو نبی کی نماز پڑھنی ہے، لیکن لوگ کتابیں فٹ پاتھ والی کتابیں لکھتے ہیں حنفی نماز، شافعی نماز و فلاں نماز. بھائی نماز سب نبوی نماز، مطلوب نبوی نماز ہے اور کسی کی طرح منسوب نہیں کی جائے گی نماز. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بانٹ دیا امت کو، حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز. نہیں، نماز ایک ہی ہے، نبوی نماز، نبی کی طرح نماز پڑھنا. سلو کما رأیتمونی اصلی. ہر مسلمان کو اسی کی کوشش کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اسی طرح پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اور بھائی کا سوال ہے یوٹیوب پہ، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا کھائے ہیں؟ میں نے 1 2 3 دن کا باسی کھانا یا روٹی یا اور کچھ. باسی کھانا؟ ہاں، ایسی کوئی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا کھایا ہے مہینے کے 1 2 3 دن، یا کسی باسی کھانے یا روٹی یا اور کچھ؟ واللہ عالم بالصواب. اس وقت میرے پاس استحضار نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا پھینکا نہیں جاتا. یاد رکھیں صحابہ کے یہاں کھانے پھینکے نہیں جاتے تھے کہ رات کا بچ گیا ہے تو صبح پھینک دیں. وہ کھایا جاتا تھا. عام معمول یہی تھا، سمجھے. عام معمول صحابہ کے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ کھانا پھینکا نہیں جاتا تھا. کھانا پھینکا نہیں جاتا تھا جیسے آج ہمارے یہاں پھینکا جاتا ہے، اور اس کو وہ کھایا کرتے تھے. یہ تو عام معمول تھا، لیکن بالنص کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا. واللہ عالم. یہ اس کا جواب آپ نے پہلے دیا ہوا ہے. ایک اور بھائی ہے مشتاق صاحب، وہ پوچھتے ہیں شیخ میں نے سنا ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ سود حرام ہے تو بینک جو سود ہمیں دے وہ ہمارا نہیں ہے تو اس کا لینا ہی غلط ہے، تو اسے خرچ کا سوال ہی نہیں. خلاصہ کریں. یہ تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، لیکن دیکھیے میرے بھائی وہ بینک کا جو سود ہے وہ ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ پیسہ رکھا وہ سود آ گیا، تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ لیا جائے کہ نہ لیا جائے؟
یہ سوال اٹھا تھا، لیکن اس میں اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو اس کی صورت میں ہے کہ بینک مستفید ہوگا اور بینک اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے وہ جو ہے جامع مسجد دلی بمبئی کا، جامع مسجد بمبئی کا قصہ ہے. اس سے پہلے علماء یہ فتویٰ دیتے تھے کہ سود بالکل نہ لیا جائے، بینک میں چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ لیا، ہمارا مال نہیں. یہی فتویٰ تھا علماء کا. لیکن جب جامع مسجد بمبئی کا سود نہیں لیا مسجد والوں نے، تو اس سود کے پیسے سے بمبئی میں بھائی کلہ کے اندر گرجا گھر بنایا گیا. اس کے بعد ہندوستان کے علماء جو ہے احمد آباد میں انہوں نے کانفرنس کی، علماء نے اس واقعے کے بعد کہ سود نہ لینے کی صورت میں یہ ہو رہا ہے کہ اس کو شرک کا اڈا بن رہا ہے، شرک کا اڈا بن رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت ہندوستان کے علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا پہلی مرتبہ کہ بھائی اس رقم کو بینک میں نہ چھوڑیں، بینک میں نہ چھوڑیں، گناہ ہے، حرام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی صورت میں مزید نقصان پہنچ رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو حرام سمجھتے ہوئے لے لیں، لیکن اپنے اوپر نہ خرچ کریں، اپنے بال بچوں پر نہ خرچ کریں، اس سے کسی جو ہے رفاہی کاموں میں لگا دیں، کہیں حمام بنوا دیں، کہیں لیٹرین بنوا دیں. وہ جو ہے یہ فتویٰ شروع میں علماء نے دیا تھا، سمجھے. اس وجہ سے لینے کا جو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ایک تو اس کو بینک مستفید ہوگا اور دوسرے یہ کہ جو ہے شر میں اور اضافہ ہوگا، اور اسی طرح سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. اس لیے اس کو اس سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا گیا کہ نہیں، اس کو لے لیں لیکن اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ نہ کریں، آپ کے لیے وہ حرام ہے، لیکن اس سے نجات حاصل کرنا ہے. اس سے نجات کے لیے اس کو کسی کے حوالے کر دیں، دوسروں کے حوالے کر دیں تاکہ آپ اس سے نجات پا جائیں. اس سے ثواب کی امید نہ رکھیں کہ آپ کو ثواب ملے. جزاک اللہ خیر شیخ. اور ایک سوال آیا ہوا ہے، جس طرح اس کا پس منظر یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لے لیجئے تاکہ وہ رقم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو. جی، اور اس کا اور لے کر ایسے جگہ صرف کریں جہاں پہ آپ ثواب کی فائدہ نہ ہو، آپ کا فائدہ نہ ہو. جی. اور اس لیے کہا گیا کہ مسجد پہ نہ خرچ کریں، قرآن پہ نہ خرچ کریں، اس سے بچیں. جی. شیخ صاحب اور ایک بھائی کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ جس طرح شرک کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیا اسی طرح بدعت کے بعد بھی کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے؟ نہیں، بدعت دو طرح کی، ایک بدعت مکفرہ ہے اور ایک بدعت غیر مکفرہ ہے. تو اگر بدعت شرک کی حد تک پہنچ رہا ہے تب تو پڑھیں گے، لیکن بدعت اگر شرک کی حد تک نہیں پہنچتا ہے تو کلمہ نہیں پڑھنا. جی. تو مطلب یہ ہے کہ کافی بدعتیں ایسے ہیں جو شرک کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ بدعتیں ہیں جو جس میں ہم وہ حرکتیں کر دیتے ہیں جو شرک پہ مبنی ہوتے ہیں. جی، جزاک اللہ خیر شیخ. ایک بھائی نے آپ کے اس سے پہلے والے ابھی 2 ٹائم اس قسم کے سوال آ چکے ہیں، اور یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ساکس پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، اس کے شیخ صاحب کہاں سے کون سی دلیل ہے؟ میں نے ابھی دلیل دی ہے اس کی. جی، اگر سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود مسح کیا ہے جورب پر، اور جو ہے صحابہ کو مسح کرنے کے لیے کہا ہے. جیسے حضرت ثوبان کی روایت میں نے پیش کی کہ امرهم ان يتمسحوا على العصائب والتساخين، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. یہ روایت ابو داؤد باب المسح علی الامامہ حدیث نمبر 146 میں موجود ہے، اس کو دیکھ لیں ابو داؤد میں جا کر. اس میں آپ نے کہا ہے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، سنن بہقی جلد نمبر 1 صفحہ 258 پر جو ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، عمر بن حریث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، یہ ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن شیبہ میں ہے. اور اسی طریقے سے اس کو
جو ہے عبداللہ بن مسعود، سعد بن وقاص، عمر بن حریث جو ہے، یہ سب جو ہے صحابہ جو ہے، یہ سب مصنف ابن شیبہ جلد 1 صفحہ 173 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. سعد بن سعد نے اپنے موضوع پر مسح کیا. اور ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 173 میں جا کے پڑھ لیں. بیہقی جلد 1 صفحہ 285 پہ جو ہے صحابہ کے متعدد صحابہ کے سلسلے میں یہ ذکر ہے. اسی طرح مغنی ابن قدامہ نے المغنی جلد 1 صفحہ 333 پر بھی صحابہ کا عمل اور جرابوں پر مسح پر صحابہ کے اجماع کو ذکر کیا. یہ صحابہ کا اس پر اجماع. جزاک اللہ خیر. اس میں آپ نے کہا ہے کہ پگڑی پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے، تو پگڑی ہو یا ٹوپی ہو اس پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ٹوپی پر نہیں میرے بھائی، پگڑی پر. ٹوپی نکالنا آسان ہے، پگڑی کا اتارنا باندھنا آسان نہیں. جی سمجھے؟ ٹوپی پر نہیں مسح کریں گے، پگڑی پر کریں گے، امامہ. جزاک اللہ خیر شیخ. اور کسی کے پاس یہاں یوٹیوب پہ بھی ابھی سوال ختم ہو چکے ہیں، اور کیا یہ ایک بھائی اس سے مسح کی اس پہ پوچھتے ہیں کہ صرف سفر کے وقت مسح کر سکتے ہیں یا پانی کم ہے تو مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، پانی کم نہیں میرے بھائی. امت کو آسانی دی، بار بار موزہ اتارنے میں پہننے میں تکلف ہے. اس تکلف سے بچانے کے لیے مقیم کے لیے 1 رات 1 دن 24 گھنٹے کی رخصت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کی رخصت ہے، اللہ کہ غسل واجب ہو جائے. غسل کرے گا تو موزہ اتارے گا، غسل نہیں کرے گا تو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں. مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کی، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات کی. 24 گھنٹہ مقیم کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے فجر میں وضو کیا، وضو کر کے موزے پہنے پاک پیروں میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کا وقت آیا تو تیمم کیا، ظہر کا وقت آیا تو آپ نے مسح کیا، موزے نہیں اتارے، تو اگلے دن ظہر تک آپ مسح کر سکتے ہیں. شیخ سوال الحمدللہ سب ختم ہو چکے ہیں یوٹیوب کے بھی، اور یہاں پہ کسی کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہوا ہے. ایک دو سوال میرے پاس ہیں. اچھا ٹھیک ہے سنیل صاحب پوچھ لیجیے. دیکھیے ادھر پرسنل میں سوال آیا ہوا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت کی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے کیا؟ ہاں صحیح میرے بھائی، سورہ کہف کی فضیلت کی روایتیں صحیح ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. سجد میں زین بھائی کا سوال آپ نے لیا، جس طرح شرک کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا. جی ہاں ہو گیا. جی اوکے ٹھیک ہے شیخ. ہو گیا، سوالات ختم ہو گئے. جی شیخ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. جس وقت یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أذاله من النور ما بين الجمعتين، کہ جس نے سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے. یہ روایت جو ہے مستدرک حاکم کی ہے، جلد 2 صفحہ 368، سنن بہقی جلد 3 صفحہ 249، اور صحیح الجامع حدیث نمبر 6470، اور ارواء الغلیل حدیث نمبر 626. جزاک اللہ خیرن. شیخ سمیر بھائی، جب میں سوالات پوچھنا شروع کیا تھا اس وقت کوئی ایک ہمارے بھائی سوال پوچھ رہے تھے اور ان کا ایک سوال باقی تھا، تو کیا ان کا ہو گیا؟ جی محمد قادر صاحب کا دوسرا سوال ہو گیا میرے خیال سے. اگر محمد قادر آپ کا سوال یا مطلب بھائی کا سوال اگر باقی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں میرے خیال سے پوچھ لیے میرے خیال سے. جی مطلب بھائی آپ کا سوال ہے. ایکچولی میرا شیخ صاحب نے اس کا جواب دے دیا تھا. میرا مجیب اللہ بھائی سے یہ تھوڑا کلیریفیکیشن ہے. ایکچولی شیخ صاحب سے میں نے ایک بار سوال کیا تھا کہ میت کو کتنے دیر تک رکھ سکتے، تو شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی دفنا دینا چاہیے. تو یہ میں نے جس نے مجھ سے سوال کیا اس کو میں نے یہ فارورڈ کیا تھا، لیکن وہاں سے یہ آیا کہ مکہ اور مدینہ میں ایک یا دو دن تک میت رکا کے رکھتے تاکہ ان کو جنت البقیع یا وہاں پہ دفنانے کا موقع مل سکے. کیا مجھے اللہ بھائی یہ بات صحیح ہے؟
نہیں، بالکل نہیں. یہاں کے عرب تو بالکل اس کے قائل نہیں ہیں. جہاں جس کی میت ہو گئی دوسری یعنی اس کے بعد جو نماز آتی ہے اس میں تدفین کی سوچتے ہیں. یہ آپ اور میرے جیسے ہی سوچتے ہیں کہ میں مروں امریکہ میں اور تدفین بقی میں ہو یا غرقت میں ہو یا کہیں پر ہو، ان کے لیے 2 دن ضرور لگتے ہوں گے. جزاک اللہ خیر. جی 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 جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی مجھے بائی وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، میرے خیال سے سوالات کا سلسلہ ختم ہو گئے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک.